شیر افضل مروت صاحب کا معاملہ جو کل سے شروع ہوا تھا اور جیسا میں نے آپ کو کہا تھا وہ بات بالکل صحیح ثابت ہوئی ہے. حقائق کی مکمل معلومات کے بغیر زیادہ عقل مند بننے سے گریز کریں. میں خان کے پاس 2 دفعہ گیا, انہوں نے ملاقات نہیں کی. ہر آدمی عزت نفس رکھتا ہے. میاں والی پولیس نے اسلام آباد پولیس کے ہمراہ گھر پہ چھاپا مارا تو افسوس کا مقام ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑا ہے کہ سوشل میڈیا بھی بالکل دیسی امی کی طرح ہے. علی امین گنڈا پور بڑکے نہ مارے, مجھے اپنے صوبے میں کوئی بند نہیں کر سکتا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے. شیر افضل مروت صاحب کا معاملہ جو کل سے شروع ہوا تھا اور جیسا میں نے آپ کو کہا تھا وہ بات بالکل صحیح ثابت ہوئی ہے. میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں. آنے والے 24 گھنٹے میں ایک بڑا اہم مقدمہ جو ہے وہ کورٹ میں لگنے لگا ہے. اس کے بارے میں بھی بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجئے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اور چینل پسند آیا کرے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں. کامنٹ سیکشن میں جو ہے وہ اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیا کریں. اچھا جی, ایک تو سب سے پہلے بجلی کے حوالے سے جناب ایک خبر ہے. جولائی 2024 سے ٹیکسوں کے ساتھ گھریلو صارفین کی فی یونٹ زیادہ سے زیادہ ٹیرف 69 روپے 27 پیسے تک بڑھ جانے کا انکشاف ہوا ہے. آپ اندازہ کیجئے, تقریباً 70 روپے آپ سمجھ لیجئے کہ 70 روپے تک جو ہے وہ یونٹ کی پرائس کا انکشاف ہوا ہے. ماہانہ اور سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ بجلی ٹیرف میں اتار چڑھاؤ اور جاری ہے اور اطلاق 1 جولائی سے کرنے کی تجویز ہے. ذرائع کے مطابق ماہانہ اور سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے حساب سے بجلی کے ٹیرف میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری رہے گا. اور ذرائع کے مطابق نان پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کے لیے ٹیکسوں اور ڈیوٹیز کے ساتھ ماہانہ 1 سے 100 یونٹ تک استعمال پر ٹیرف 37 روپے 38 پیسے, ماہانہ 101 سے 200 یونٹس استعمال کرنے والوں کا ٹیرف 45 روپے 15 پیسے, اور ماہانہ 201 سے 300 یونٹ تک کا ٹیرف 50 روپے 17 پیسے. 300 سے 400 تک کا ٹیرف جو یوز کریں گے, جو یونٹس یوز کریں گے ان کا ٹیرف 56 روپے 73 پیسے. 400 سے 500 تک جو استعمال کریں گے 59 روپے 76 پیسے. 500 سے 600 جو یوز کریں گے ان کا ٹیرف 61 روپے 71 پیسے, اور 600 سے 700 یونٹس کا ٹیرف جو ہے 63 روپے 24 پیسے. اور ٹیکسز کے ساتھ ماہانہ 700 یونٹ سے زیادہ جو لوگ استعمال کریں گے ان کا ٹیرف 69 روپے 27 پیسے ہو جائے گا. میں آپ کو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے ایک طوفان آنے والا ہے اگلے بل کے اندر. دل تھام کے بیٹھیے گا, اور مجھے نہیں پتا کہ اس کا جو فال بیک آئے گا حکومت کے اوپر اس کا کیا پریشر آئے گا, کیونکہ پچھلے 2 سال سے بار بار جو ہے وہ بجلی کی پرائسز بڑھتی گئی ہیں اور عوام جو ہے وہ چیخوں پہ چیخیں مار چکی ہے. لیکن اب جو صورتحال ہے وہ بالکل پانی جو ہے نا وہ سر سے بھی اوپر جا چکا ہے. مطلب یہ جو میں پرائسز آپ کو کوٹ کر رہا ہوں, آپ یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہی پرائسز جو ہیں وہ 2018 سے پہلے جو ہیں وہ اس سے ہاف سے بھی کم تھی, لیکن اب کہانی جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو جناب پاکستان تحریک انصاف کے ان کے انٹرنل پھڈے تو چل ہی رہے ہیں, اور کل جو رات کو ایک کنٹروورسی شروع ہوئی تھی شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے, میں نے شاید میرے خیال میں واحد آدمی ہوں گا, کیونکہ باقی کسی وی لاگر نے کسی ٹویٹر اکاؤنٹ نے جو ہے شیر افضل مروت صاحب کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا تھا کل رات تک. لیکن میں واحد آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ جناب ان کی ویڈیو جو ہے وہ ایڈیٹڈ ہے, اس کو صحیح طرح غور سے دیکھیں, وہ ویڈیو پراپر نہیں ہے. لیکن لوگوں نے ویگو لاگ کھڑکا دیے بغیر دیکھے, اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کیے. شیر افضل مروت صاحب کا جو ہے اب اس کے اوپر ٹویٹ آیا, انہوں نے کہا برادرم علی محمد خان نے مکمل انٹرویو دیکھے بغیر مجھ پہ تنقید کی. علی محمد خان صاحب نے جو ہے وہ ان سے معافی کا مطالبہ کیا تھا, تو انہوں نے کہا جی انہوں نے مجھ سے انٹرویو دیکھے بغیر جو ہے وہ مجھ پہ تنقید کی ہے. اس بار میں آپ کو سلام پیش کرتا رہوں گا, لیکن حقائق کی مکمل معلومات کے بغیر زیادہ عقل مند بننے سے گریز کریں. تو انہوں نے علی محمد خان صاحب کو بھی جو ہے وہ ایک تانا دے دیا ہے کہ جی آپ ذرا پہلے دیکھ لیں, اس کے بعد. میں یہی کہہ رہا تھا کہ بہت سے لوگوں سے جو ہے وہ غلطی ہو رہی ہے. لوگوں نے ایک بات ان کی درست ہے, وہ اپنی بات ادھر اس پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جناب میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور مجھے سنا نہیں گیا, اور ہاں لیکن وہ جو دوسرا پوائنٹ ہے جیلسی والا, انہوں نے خان صاحب کو نہیں کہا تھا, انہوں نے بیسکلی جو موجودہ قیادت ہے ان کے بارے میں یہ رائے دی تھی کہ جناب وہ جیلسی کے فیکٹر کی وجہ سے جو ہے میرے خلاف ہو گئے. لیکن ویسے میرا اپنا ماننا ہے کہ اس میں شیر افضل مروت صاحب کی اپنی بھی بہت سی غلطیاں ہیں, وہ اس سے بہتر جو ہے وہ کارکردگی دکھا سکتے تھے, لیکن بہت سی غلطیاں ہیں ان کی. ایک اور ٹویٹ بھی انہوں نے کیا شیر افضل مروت صاحب نے, انہوں نے کہا ایک ترمیم شدہ کلپ کی بنیاد پر یوٹیوبرز اور پی ٹی آئی کے کارکنوں نے مجھ پہ تنقید شروع کر دی ہے. انٹرویو دیکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ کیا میں نے کچھ غلط کہا. صرف ایک متنازع بات یہ ہے کہ میں نے انٹرویو میں کہا تھا کہ میں خان صاحب سے اپنے بارے میں ان کے فیصلوں کی شکایت کروں گا. کیا ہمیں اپنے لیڈر کے غلط فیصلے کے خلاف احتجاج نہیں کرنا چاہیے؟
ہم سب انسان اور انسان غلطیاں کرتے ہیں. براہ کرم انٹرویو دیکھیں, آپ کی تمام غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ خان صاحب یا تو حسد میں ہیں یا ان کے فیصلوں سے پارٹی مفادات کو نقصان پہنچا ہے. یہ حقیقت ہے, جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ نہیں کہا. دیکھیں, میں اسی لیے کہتا ہوں نا کہ فیکٹ چیک بہت ضروری ہے. بغیر انویسٹیگیٹ کیے, بغیر تحقیق کیے جو ہے وہ بات مت کریں. اب میں آپ جا کے آپ صرف ابھی بھی جا کے انہی ٹویٹس کیے جو میں شیخ افضل مروت صاحب کی ٹویٹس کہہ رہا ہوں, اس کے ذرا نیچے جا کے دیکھیں اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے ان کے اوپر کیا کیا کچھ نہیں کہا. یہ وہی شیخ افضل مروت ہیں جو آج سے چند مہینے پہلے تک جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ہیرو ہوتے تھے. ہم جب بتاتے تھے اس وقت کہ جناب یہ انہوں نے یہ غلطی کی ہے, جس طرح سعودی عرب والا بیان تھا, انہوں نے یہ غلطی کی ہے یا وہ غلطی کی ہے, یا یہ پارٹی کے اپنے دیگر لوگوں کے اوپر پبلک ڈومین میں آ کے جو تنقید کرتے ہیں, تو اس وقت یہی کارکن تھے جو ہمیں کہتے تھے جناب خبردار شیخ افضل مروت کے بارے میں کچھ کہا تو. لیکن اب آپ دیکھیں کہ وہ ان کا بھی جو ہے وہ تیا پانچا کر کے رکھ رہے ہیں. اچھا جی, اب وہ جو انٹرویو ہے بیسکلی شیخ افضل مروت صاحب کا, اس کے اندر انہوں نے کچھ اور بھی باتیں, کیونکہ وہ اس کا کمپلیٹ اب ایڈیشن جو ہے وہ باہر آ گیا ہے. پہلے بڑا ایک چھوٹا سا اس کا جو ہے وہ کلپ باہر آیا تھا, اب ایک کمپلیٹ پورا انٹرویو جو ہے وہ اب نشر کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ 8 مئی کے بعد میں اس طرح کا انٹرویو پہلی بار دے رہا ہوں. خان کی ثوابدید ہے, لیکن اس وقت مجھے کور کمیٹی سے بھی نکال دیا, سیاسی کمیٹی سے بھی نکال دیا, میرے بھائی کو بھی ڈی نوٹیفائی کر دیا. میں نے پارٹی کے لیے خدمات سر انجام دی, میں اس بے توقیری کا حقدار نہیں تھا. میرا گلہ خان سے بنتا ہے, میں نے تو کسی اور کے لیے کام نہیں کیا. تو اتنے بڑے فیصلے لیتے ہوئے خان نے میرا موقف ہی نہیں سنا. میں خان کے پاس 2 دفعہ گیا, انہوں نے ملاقات نہیں کی. ہر آدمی عزت نفس رکھتا ہے. ان سے سوال ہوا کہ خان صاحب کو آپ اپنا مرشد مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. خان صاحب سے ناراضی تو ہو سکتی ہے, لیکن خان صاحب سے پیار محبت لازوال ہے. ان سے سوال ہوا کہ پارٹی میں ہیں یا نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سوال تو بنتا ہی نہیں ہے, پارٹی تو رگ رگ میں رچی بسی ہے. پی ٹی آئی میں ناراضگیاں ہیں لیکن گروپس کوئی نہیں ہیں. اگر اختلافات نہ ہو تو پھر ہم روبوٹ ہیں. ایک روبوٹ بڑے آندے ہیں پی ٹی آئی. خان اس بات پر مجھ سے ناراض تھے کہ ان کے کہنے کے باوجود میں نے پارٹی رہنماؤں کے خلاف بیان دیا تھا. فواد چودھری کی پی ٹی آئی میں آمد کی میں نے کبھی مخالفت نہیں کی, نہ ہی کسی اور کے پارٹی میں آنے کی مخالفت کی ہے. فواد چودھری نے راستہ غلط چنا, میڈیا پر بیٹھ کر پی ٹی آئی قیادت پر تنقید شروع کر دی. تو پائن تسی کی کرتے تسی یہی کام کرتے سی. ابھی خود بول رہے ہیں کہ خان مجھ سے اس بارے میں ناراض تھا کہ میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر جو ہے تنقید کرتا. تو فواد چودھری نے بھی وہی کام کیا. انہوں نے کہا جی فواد چودھری پر میں نے صبر کیا ہوگا, برداشت کیا ہوگا, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ شروع ہو جائیں. شیخ رشید اور فواد چودھری ایک ہی راستے کے مسافر ہیں. ان کا فیصلہ خان صاحب کریں گے اور 3 معیار رکھ کر فیصلہ کریں گے. نمبر 1, کس نے کیوں پارٹی چھوڑی. نمبر 2, پارٹی چھوڑنے کے بعد اس کا کنڈکٹ کیسا تھا. نمبر 3, پارٹی چھوڑنے کی وجہ اس شخص کی ذاتی کمزوریاں تو نہیں ہیں. جو لوگ خان کے ساتھ کھڑے رہے وہ کس مقام پر پہنچے, اور جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے وہ کدھر گئے. اسٹیبلشمنٹ کیا کر سکی ان لوگوں کے لیے. پھر ان سے سوال ہوا کہ آپ نے شعیب شاہین کو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ کیوں کہا تھا. انہوں نے کہا اس طرح کی باتیں ہماری پارٹی میں دوبارہ سے غلط فہمی کو جنم دیں گی, تو ایسے سوال نہ کریں. خان کی رہائی کے لیے درکار ہے عوامی تحریک, جلسے, جلوس, کنونشن, ریلی اور دھرنا. میرا پارٹی سے اختلاف ہی اس چیز پر ہے کہ ہم نے احتجاج کرنا تھا اور نہیں کر پائے. عید الفطر کے بعد ہم نے نکلنا تھا, نہیں نکلے. کوئی جواب نہیں ہے. جب پاکستان جاؤں گا تو خان سے ملاقات ہوگی اور انتہائی خلوص کے ساتھ خان کو باہر لانے کے لیے ایک جنگ ہے جو ہم لڑیں گے. تو یہ بات انہوں نے کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے شعیب شاہین کے اوپر جو الزام لگایا ہے میں وہ الزام اپنا واپس لیتا ہوں. انہوں نے کہا اگر میں اس کے اوپر بات کروں گا تو غلط فہمیاں ہو جائیں گی, تو مٹی پاؤ, اعتبار کی گل نہیں کرنی. اچھا جی, تو شیخ افضل مروت صاحب کا معاملہ جو ہے میرے خیال میں کافی گمبھیر ہو گیا ہے. میرے خیال میں جو ان کی مخالفت تھی پارٹی کے اندر وہ اس انٹرویو کے بعد جو ہے میرے خیال میں مزید بڑھ جائے گی. لیٹس سی آگے چل کے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جو بہن ہے علیمہ خان, انہوں نے گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا جی ہم سب ترنول جلسے کی طرف نکل چکے تھے کہ 1-2 گھنٹے پہلے معلوم ہوا کہ جلسہ کینسل ہو گیا. تو میں تو یہی کہوں گی کہ عمران خان کبھی نہیں کہے گا کہ میری خاطر نکلو اور ٹھڈے کھاؤ, ہمیں خود نکلنا ہوگا. تو اس کے علاوہ انتظار پنچوتا جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں, انہوں نے کہا جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب کی توشہ خانہ کے متعلق نئی انکوائری جو کہ واضح طور پر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو مسلسل جیل میں رکھنے اور تمام کیسز میں رہائی یا ضمانت کے بعد دوبارہ گرفتاری کے پلان کا حصہ ہے, پچھلے 1 ماہ سے زیر التوا ہے. نوٹس جاری کیے گئے ہیں لیکن اس غلط انکوائری میں گرفتاری سے بچنے کا کوئی حکم ابھی تک نہیں دیا گیا. یہ کیس ہر ہفتے ہماری درخواستوں کے باوجود سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جاتا. اس سے پہلے بھی جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں بینچ نے ہماری درخواست سے ضمانت کے باوجود نیب کو القادر کیس میں گرفتاری ڈالنے دی تھی اور کوئی ریلیف نہیں دیا تھا. اب بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. کیا اب اسی وجہ سے کیس دوبارہ نہیں مقرر کیا جا رہا تاکہ نیب جب چاہے گرفتار کر پائے. یہ شہر اقتدار میں یہ خبریں جو ہے وہ کافی گرم ہیں کہ عمران خان صاحب کو آنے والے ہفتوں یا مہینوں کے اندر اگر یہ جو دوران عدت نکاح کیس ہے اس میں کسی قسم کا اگر کوئی ریلیف مل بھی گیا تو کسی اور کیس میں جو ہے خان صاحب کی گرفتاری یا تو ڈل چکی ہوگی یا ڈال دی جائے گی.
یہ ریومر جو ہے وہ کافی زیادہ اسلام آباد میں گرم ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جہاں پہ گرفتاریوں کی بات ہو رہی ہے تو میاں والی پولیس نے اسلام آباد پولیس کے ہمراہ اپوزیشن لیڈر کے گھر پہ چھاپا مارا تھا. عمر ایوب گھر پہ نہ ہونے کے باعث گرفتار نہ ہو سکے. پولیس نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی F10 والی رہائش گاہ پر چھاپا مارا. واضح رہے کہ پولیس کو عمر ایوب انسداد دہشت گردی کے مقدمے میں مطلوب ہیں. سرگودہ انسداد دہشت گردی عدالت نے عمر ایوب کے وارنٹ جو ہے وہ جاری کیے ہیں. تو عمر ایوب صاحب کو اب خبر یہی ہے کہ ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن فی الحال ابھی تک وہ بچے ہوئے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر بھی میں پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بات کرنا چاہوں گا. رضوان ہے جو بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کے کوآرڈینیٹر ہیں، سیکریٹریٹ میں کام کرتے تھے. کوآرڈینیٹر سے مراد ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو جتنے بھی آپ ٹاک شوز دیکھتے ہیں، میرا ٹاک شو ہے یا جس طرح باقی لوگوں کے ٹاک شوز ہیں، یہ ان کے ٹاک شوز کے اندر جو ہم پاکستان تحریک انصاف کے گیسٹ بلاتے تھے، یہ اس کا انتظام یہ کرتے تھے رضوان صاحب. تو مجھے جو ہے وہ یہ پتہ لگا کہ آج سے 3-4 دن پہلے غالباً جمعرات کو جو ہے وہ صبح اپنے گھر سے جب نکلے ہیں تو انہیں وہاں سے جو ہے نامعلوم افراد جو ہے وہ اٹھا کے لے گئے ہیں. اب وہ گرفتار ہوئے ہیں، وہ کدھر ہیں، وہ کس کی کسٹڈی میں، کچھ پتہ نہیں لگ رہا. پاکستان تحریک انصاف کے اندر کافی تشویش پائی جاتی ہے ان سے متعلق، اور خاص طور پہ چونکہ رضوان ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا تمام اینکرز کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ بھی کافی انٹریکشن تھا. تو یہ بڑی قابل تشویش بات ہے کہ ان کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں لگ رہا کہ وہ کدھر گئے ہیں. سو دس نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ اینڈ دس نیڈس ٹو بی چیکڈ. مجھے یہ بھی پتہ لگا ہے کہ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ ویژولی امپیئرڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے بچے ہیں، اور ایک ایسی خاتون جو کہ ویژولی امپیئرڈ ہوں اور ان کے شوہر اس طرح غائب ہو جائیں، یہ اور بھی زیادہ جو ہے وہ پریشان کن بات ہے. تو میرا خیال میں کہ حکومت کو جو ہے وہ چاہیے کہ اس سلسلے میں کوئی جواب جو ہے وہ سامنے آئے کہ آخر ان کو اگر وہ غائب ہیں، وہ گرفتار ہیں، وہ کسی کی کسٹڈی میں ہیں، کچھ پتہ نہیں لگ رہا، ان کے بارے میں صورتحال جو ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے. اس کے علاوہ سینئر صحافی ہیں ثاقب بشیر صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی اسلام آباد کے تینوں MNAs انجم وکیل، طارق فضل چودھری اور راجہ خرم نواز کو اسلام آباد الیکشن ٹریبیونل نے 30 مئی کو فارم 45 جمع کرانے کا آخری موقع دیا تھا. پھر حکومت نے فوری آرڈیننس کا سہارا لیا. الیکشن کمیشن نے اس سے بھی تیزی سے چٹ پٹ ٹریبیونلز تبدیل کر دیا. اب الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل ہونے کے بعد کل دوبارہ ٹریبیونلز جو ہیں وہ سماعت کریں گے. ویسے تو بہت مشکل مرحلہ ہے، اتنے فارم وہ کہاں سے لائیں، لیکن پھر بھی کیا 30 مئی کے حکم کے مطابق تینوں MNAs فارم 45 جمع کرانے پر راضی ہو جائیں گے؟ کل تینوں MNAs کو الیکشن ٹریبیونل نے ذاتی حیثیت میں بھی طلب کر رکھا ہے. ریٹرننگ افسران بھی بھاگ رہے ہیں. 2 ریٹرننگ افسر جرمانے بھی کرا چکے ہیں کیونکہ ان کو بھی فارم 45 جمع کرانے کا الیکشن ٹریبیونل نے حکم دے رکھا ہے. تو آنے والا یہ جو دن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس کی بھی سماعت ہونی ہے. تو اس حوالے سے بھی تمام تر نظریں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی طرف ہوں گی. لیٹس سی کہ وہاں پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ برطانیہ کے نو منتخب وزیر اعظم سٹامر نے جو ہے وہ اپنی کابینہ کی تشکیل پر کام شروع کر دیا ہے، جس میں منجے ہوئے اور تجربہ کار سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ نئے لوگوں کو بھی جو ہے وہ جگہ دی جا رہی ہے. پاکستانی نژاد شبانہ محمود کو بھی جو ہے وہ ان کو وزیر انصاف بنایا گیا ہے. نہ کوئی فارم 45، نہ کوئی فارم 47، نہ کوئی RTS، کوئی اس قسم کے مسئلے مسائل جو ہیں ان کے الیکشنز کے اندر نہیں آئے. کاش پاکستان میں بھی جو ہے وہ اس طرح کے الیکشنز ہو جایا کریں. راتوں رات ہی رزلٹ کا پتہ نہیں لگتا، رات 11-12 بجے تک کچھ رزلٹ ہوتے ہیں، صبح لوکی آرام نال سوندے نے، سویرے اٹھتے ہیں تو رزلٹ، حالات بدل جاتے ہیں، جذبات بدل جاتے ہیں، رزلٹ بدل جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں لگتا کہ کیا ہوا ہے. تو یہ جو شبانہ محمود صاحبہ ہیں، فواد چودھری صاحب نے بیرسٹر شبانہ محمود اور ملکہ بخاری کی پریس کانفرنس والی تصویر لگا کر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا بیرسٹر ان UK، بیرسٹر ان پاکستان. ملکہ بخاری صاحبہ کے ساتھ ویسے بہت زیادتی ہوئی تھی. میں مطلب وہ جس حالت میں نے ان کو دیکھا تھا اس پریس کانفرنس میں، شی واز بروکن، ایبسلوٹلی بروکن. اور وہ نا مطلب ایک ایسی خاتون ہے. مجھے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے نا اور بہت سے لوگوں سے بہت سے مسائل ہیں، مطلب یہ جس طرح مستی خیل جیسی آئٹمز ہو گئیں، مجھے لٹرلی چڑ ہے اس قسم کے لوگوں سے کہ یہ پاکستان کی سیاست کے اندر کیوں موجود ہیں. لیکن ملکہ بخاری جیسے لوگ جو ہیں، جو تمیز کے دائرے میں رہتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اپنا آرگیومنٹ دینا جانتے ہیں، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی عزت کرنے کو دل کرتا ہے ایسے لوگوں کی کہ آپ اختلاف بھی کریں ان سے، لیکن یو رسپیکٹ دیم فار دیئر اسٹانس، فار دیئر ڈگنیٹی، فار دیئر ایجوکیشن. اور ایسے لوگوں کی جو ہے پاکستانی سیاست میں ضرورت ہے. تو میں نے جب ان کی وہ جو پریس کانفرنس دیکھی تھی نا، مجھے بہت افسوس ہوا تھا کہ ایک خاتون جو ہے وہ کس کرب میں سے، کس مصیبت میں سے جو ہے وہ گزری ہے.
اور یہ تصویر جو فواد چوہی صاحب جس طرح شیئر کر رہے ہیں کہ آپ ایک بیرسٹر وہاں ہیں اور ایک بیرسٹر یہاں ہیں, کہ آپ حالت دیکھیے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا گیا ہے. افسوس کا مقام ہے. انہوں نے خود بھی ایکچولی ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا دس امیج از اے فیلئر آف دا لیگل سسٹم, جوڈیشری اینڈ دا بار کونسلز ٹو پروٹیکٹ لائرز فرام بوگس کیسز اینڈ آربیٹری ڈیٹینشن, ایپک بیٹریل. تو افسوس کا مقام ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ اداکارہ زالے سرحدی, یہ انہی انفلوئنسز اور ایکٹرز میں سے ایک ہیں جنہوں نے مریم نواز کی جو ہے وہ تشہیر کی تھی یا ان کے تعریف جو ہے انہوں نے کی تھی. تو اس پہ میڈیا, سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ان کو بہت جب تنقید کا نشانہ بنایا گیا, خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے, تو انہوں نے ان کے غصے کا موازنہ جو ہے وہ دیسی ماں سے کر دیا ہے. بھاری معاوضہ لے کر مریم نواز کے لیے تعریفی ویڈیوز بنائی گئیں اور پھر انہیں سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر جو شیئر کیا گیا, تو جب اس پہ غصہ آیا اور کئی لوگوں نے جو ہے ان کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا, تو یہ زالے سرحدی نے جو ہے اپنے انسٹاگرام ہینڈل کی سٹوری میں دلچسپ پیغام جاری کیا. انہوں نے لکھا کہ سوشل میڈیا بھی بالکل دیسی امی کی طرح ہے, سارا دن کام کرنے کے بعد اگر پانی پی کر گلاس ٹیبل پر چھوڑ دو تو پھر سننے کو ملتا ہے کہ نالائق کسی کی کام کی نہیں. انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر بھی صرف کسی ایک غلطی پر اس طرح کے تانے سننے کو ملتے ہیں. تو بھائی سوشل میڈیا کا دور ہے, یہاں پہ یہی ہوتا ہے, اگر آپ سے اختلاف ہے, آپ کی بات سے لوگ ایگری نہیں کرتے, تو بس پھر وہ آپ کی ایسی کی تیسی پھیرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے. بار ایسوسی ایشن کی ایگزیکٹو کمیٹی نے 9 جولائی کو ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے اور اعلامیے میں کہا ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف بدنیتی پر مبنی سوشل میڈیا مہم کی مذمت کرتے ہیں اور وہ ایک قابل اور محنتی جج ہیں. اور اس میں کہا گیا ہے کہ جج صاحب کا بطور وکیل اور ڈپٹی اٹارنی جنرل شاندار پیشہ ورانہ کریئر ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری پر مکمل یقین رکھتی ہے. پرویز خٹک صاحب نے جناب علی امین گنڈا پور صاحب کے بیان پر اپنا رد عمل دیا. علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا تھا کہ جناب اگر پرویز خٹک نے کوئی گواہی دی تو پھر تمہارا جینا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا, یہاں پہ رہنا مشکل ہو جائے گا, جینا نہیں رہنا مشکل ہو جائے گا خیبر پختونخوا کے اندر. تو انہوں نے کہا ہے جی علی امین گنڈا پور بڑکے نہ مارے, میں علی امین کو اور علی امین مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں, نہ ہی میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے اور نہ ہی جھوٹ بولوں گا. کچھ لوگ ہیں جو سچ برداشت نہیں کر سکتے, میرا تعلق بھی خٹک قبیلے سے ہے, مجھے اپنے صوبے میں کوئی بند نہیں کر سکتا. پہلے بھی نیب کے نوٹس پر پیش ہوا تھا, اب بھی نیب کے نوٹس پر عدالت جاؤں گا. نوٹس دے کر بلایا جاتا ہے, نہ پہلے اپنی مرضی سے پیش ہوا نہ اب اپنی مرضی سے جا رہا ہوں, کسی کے خلاف نہیں. وفاقی کابینہ کے اجلاس کی کارروائی میں جو ہوا وہ بولوں گا, اس وقت کی پوری کابینہ اجلاس کی کارروائی کی گواہ ہے. علی امین گنڈا پور بھی اس وقت کی کابینہ کا حصہ تھے, وہ بھی عینی شاہد ہیں. مجھ پر کسی کا احسان نہیں تو احسان فراموش کیسے ہو سکتا ہوں. 2013 میں اپنی محنت سے کم ممبران پر مشتمل حکومت بنائی, کسی نے احسان کر کے وزیر اعلیٰ نہیں بنایا ہے. اس کے علاوہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ کل جیو کے پروگرام میں تشریف لائے ہوئے تھے. کہتے ہیں جی 9 مئی کو ملک میں ہنگامہ رہی اور افراتفری کے لیے پی ٹی آئی کو بیرونی مدد حاصل تھی. پی ٹی آئی نے جو سارا کچھ کیا اس کو بیرونی فنڈنگ حاصل تھی. دشمن ممالک پی ٹی آئی کے ذریعے پاکستان میں افراتفری چاہتے ہیں. اگر کابینہ نے فیصلہ کیا تو پی ٹی آئی کو بیرونی مدد کے ثبوت بھی پیش کیے جا سکتے ہیں. عمران خان کو عدالت نے اجازت نہیں دی کہ جیل میں سیاسی کانفرنسز میٹنگز کریں. عمران خان کو اجازت نہیں کہ وہ جیل میں رہ کر ایسی منصوبہ بندی کریں کہ باہر افراتفری ہو. نواز شریف پر بھی پابندی لگائی گئی تھی کہ وہ جیل میں کسی سے نہ مل سکیں. پی ٹی آئی کی جانب سے محرم کے آغاز میں جلسہ کرنے کا فیصلہ مناسب نہیں تھا. پی ٹی آئی سیاسی طور پر افراتفری کے لیے جلسہ کرنا چاہ رہی تھی. تو یہ جناب خبر آئی ہے. اس کے علاوہ ایک ہم نے غالباً پچھلے ویلاگ میں بھی بات کی تھی, پاکستانی خاتون کو پہما سمینہ بیگ, ان کی طبیعت جو ہے کافی خراب ہو گئی تھی. ہمیں پتہ لگا ہے کہ اب ان کو جو ہے وہ واپس لایا جا چکا ہے اور اب ان کی طبیعت جو ہے وہ کافی بہتر بتائی جاتی ہے. ان کو اسکولے پہنچا دیا گیا. 48 گھنٹے جو ہے وہ ان کو لگے گھوڑے پہ بٹھا کے ان کو K2 بیس کیمپ سے جو ہے وہ اسکولے گاؤں میں جو ہے وہ لایا گیا. اسکولے گاؤں جو ہے یہ آخری گاؤں ہے جہاں سے اسکردو سے جیپ جب چلتی ہے تو اس گاؤں تک آتی ہے, اس کے بعد آپ کو پھر چلنا شروع کرنا پڑتا ہے. تو یہاں تک جو ہے ان کو واپس لایا گیا. اب وہ اس کا الٹیٹیوڈ جو ہے وہ بھی اب کم ہو گیا ہے. تو آپ پہلے ہائر الٹیٹیوڈ پہ ہوتے ہیں, تو اگر آپ کو سانس کی پرابلم آ جائے یا ہائی الٹیٹیوڈ سکنس ہونا شروع ہو جائے تو پھر آپ کو کم الٹیٹیوڈ پہ لایا جاتا ہے. تو اب وہ چونکہ کم الٹیٹیوڈ کے اوپر آ گئی ہیں تو اس لیے طبیعت بھی جو ہے ان کی بہتر ہو گئی ہے. وی وش ہر دا بیسٹ آف لک, کیونکہ وہ جلد از جلد جو ہے ان کی طبیعت بہتر ہو جائے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے جناب, وہ یہ ہے کہ پاکستانی ایئر لائنس کے پائلٹوں کو طیارہ اڑانے کے لیے فلائنگ فٹنس میڈیکل لائسنس جاری کرنے والا
پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کا سابقہ ڈاکٹر خود بھی جو ہے یہ جیو نے رپورٹ کیا کہ وہ خود بھی ایک کان سے بہرا تھا. کیا آپ یقین کریں گے کہ پاکستانی ایئر لائنس کے پائلٹوں کو طیارہ اڑانے کے لیے فلائنگ فٹنس میڈیکل لائسنس جاری کرنے والا پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کا سابقہ ڈاکٹر خود بھی ایک کان سے بہرا تھا, اور اب اس کی جگہ جس ڈاکٹر کا تقرر ہوا ہے اس کے پاس نامطلوبہ تجربہ ہے اور نہ ہی تعلیمی قابلیت ہے. سول ایویشن اتھارٹی میں ایڈیشنل ڈائریکٹر ایرو میڈیکل کے عہدے پر فائز ڈاکٹر فلائٹ سرجن اور میڈیکل اسیسر کی اہم ترین ذمہ داریاں ادا کرتا ہے, اور اس کا کام کمرشل پائلٹس کو طیارہ اڑانے کے لیے طبی لحاظ سے فٹ ہونے کا لائسنس جاری کرنا ہوتا ہے. اس عہدے پر ڈاکٹر اہریما کی حالیہ متنازع ترقی کے بارے میں تقرری کے بارے میں سول سوال پر سی اے اے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی میں تقرریاں خالصتاً میرٹ پر کی جاتی ہیں. سی اے اے بھرتی کے لیے ایک سخت اور شفاف طریقہ کار پر عمل کرتا ہے جو کہ اہلیت, تجربہ, مہارت اور عہدے کے لیے موزوں ہونے پر مبنی ہے. یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.